و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت ساری مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے یہ ہماری کلپ اور ویڈیو کئی دنوں کے بعد آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آج کی اس اپنی ویڈیو کے اندر میں آپ کو رمضان شریف کی فضیلت کے متعلق بتاؤں گا۔ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ رمضان شریف کے متعلق اس کی فضیلت کو مختصر طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ حالانکہ رمضان المبارک کی ایسی فضیلت ہے اور اتنی مشہور اس کے فضائل ہیں کہ جو اظہر من الشمس ہیں، جن کو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رمضان شریف کی فضیلت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، اس لیے رمضان شریف کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا رہتا ہے ہر سال۔ تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ آپ کو ایک ویڈیو رمضان شریف کی فضیلت کے متعلق دے دوں، اور رمضان شریف کے اندر جو ہمارے ایپیسوڈ آپ تک پہنچیں گے تو وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوں گے، وہ آڈیو کی شکل میں آپ کو رمضان شریف کے اندر ملیں گے، اور رمضان شریف کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو کی شکل میں ہماری تمام قسطیں، تمام ایپیسوڈ جو ہے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے، جس کلام مجید کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کلام مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اس کا مطلب اردو کے اندر یہ ہوا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان شریف ابتدائے اسلام ہی کے اندر فرض نہیں کیے گئے تھے، بلکہ کچھ مدت کے بعد میں، بلکہ احادیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو 2 ہجری کو یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسی طریقے سے ایک بات آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اس امت پر روزے فرض کیے گئے، اسی طریقے سے دیگر امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ہمیں جو ہے متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ یعنی روزہ ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم نیکوکار بن جائیں۔ ہم 11 مہینے رب کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے 1 مہینے کے 30 روزے، تاکہ اس 1 مہینے کے اندر ہم جو ہے رب کی عبادت کریں کثرت سے اور اس کے روزے رکھیں۔ تو اس روزے رکھنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے ایک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اس امت کے لیے۔ یہ رمضان المبارک ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کریں۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں ہم کثرت سے اگر تلاوت کلام مجید کر سکتے ہیں تو کثرت سے تلاوت کلام مجید کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود بھیجیں، اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی تلافی کریں۔ اور اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے
کہ ہم اس مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، اور تاکہ رب ہمارا ہمیں بخش دے اور ہمیں جو ہے وہ جنت کی ابدی نعمتوں سے نواز دے۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ امم سابقہ یعنی جو پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حالانکہ ہمارے روزے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق تھا، اور سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جو فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو دی ہے، جو مقام جو مرتبہ ہمارے روزوں کا ہے وہ ان کے روزوں کا نہیں تھا۔ ہمارے روزوں کا مقام یہ ہے، ہمارے جو ہے روزے کا مرتبہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے منہ سے نکلنے والی بو کو مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو رب تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس روزے کا مرتبہ دیکھیے، اس روزے کا مقام ایک یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو 30 دن کے لیے کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو اور بہت سارے مرتبے اور مقام کے ساتھ میں نوازا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم جیسوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر اس مہینے کے اندر اگر ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں فرض کے برابر رب تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے بہت ساری مخلوقات، مثلا جیسے کہ پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، اور بہت ساری مخلوقات روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کہ جو اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، تو جو رمضان شریف کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف خوشی منانے پر جو ہے جب اس کا جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو سکتا ہے تو پھر روزہ رکھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے روزے یعنی جو امم سابقہ تھیں ان کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے تھے اور ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے تو ان میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہمارے روزوں کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں۔ آنے والا جو مہینہ ہے بس ایک ہی دن کی دیری ہے، اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ کثرت سے عبادتیں کریں اور جو ہے اس کے روزے رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجبوری کے تحت اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہمیں روزہ داروں کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی روزہ دار کا روزہ جو ہے آپ کے کھانے کی وجہ سے، آپ کے پینے کی وجہ سے کھلم کھلا جو آپ کھاتے پیتے پھرتے ہیں، بہت سارے لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہے رمضان شریف میں کھلم کھلا کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کسی روزے دار نے روزے کو توڑ دیا تو آپ بہت بڑے سخت گنہگار اور مجرم ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اس طریقے سے روزہ دار کو ان کے سامنے کھا پی کر جو ہے وہ تکلیف پہنچانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ویسے بھی رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھانا پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا جو ہے رمضان کے روزے بھی رکھیں اور رمضان کا احترام بھی کریں۔ ویسے تو بڑی فضیلتیں ہیں رمضان شریف کی، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی فضیلتیں اظہر من الشمس ہیں، بالکل ایسی فضیلتیں رمضان شریف کی ہیں کہ جن کو بظاہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور انسان کو جو ہے ان تمام فضیلتوں سے روشناس کرانے کے لیے جو ہے ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ بس چلتے چلتے ایک حدیث جو ہے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا روزہ، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے خود اپنے لیے ہیں، لیکن الصوم لی، لیکن روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی بذات خود اس کا بدلہ اس کو عطا کروں گا۔
تو جس کا بدلہ رب تبارک و تعالی خود بذات خود عطا کرے، جس عبادت کا بدلہ رب تبارک و تعالی کہے کہ یہ عبادت، یہ روزہ صرف اور صرف خالص میرے لیے ہے، تو میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو وہ کتنی اس کی جزا دے گا، وہ کتنا عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان شریف کا احترام بھی کریں، اور اس مہینے کے اندر ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان شریف کے تمام روزے رکھنے اور کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ صیام کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔